معلوم پر فخر کرنا جہالت ہے اور نامعلوم احساس کرنا علم ہے۔ باطن کے شعور کا مطلب یہ ہے کہ وجود اور وجود کی اہمیت کو دریافت کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ دو باتیں عقل کے خلاف ہیں، بولنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور گدھ اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بے قیمت ہے۔ شاہی لباس اگرچہ قیمتی ہے لیکن اپنا پرانا لباس اس سے زیادہ باعزت ہے، اور بڑوں کا دسترخوان اگرچہ لذیذ ہے مگر اپنی جھولی کے ٹکڑے اس سے زیادہ مزیدار ہیں۔ بہترین سکون یہ ہے کہ خدا کی اطاعت پر خوش رہو، اور عظمت و بزرگی کا سب سے اچھا ذریعہ سخاوت اور نیک عمل ہے۔ جس شخص میں 3 صفات ہوں اس کو دنیا اور آخرت دونوں حاصل ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کو نیک کام بتائیں اور خود بھی ان کو عمل میں لائیں، لوگوں کو برے کاموں سے منع کریں اور خود بھی ان سے باز رہیں، اللہ پاک کی حدود اور احکام کی حفاظت کریں۔ تم سب اللہ کا کنبہ ہو، پس اے مومن تجھے لازم ہے کہ اللہ پاک کنبے کی خبر گیری کرے۔ جو انسان یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے اللہ پاک اس کے بچوں کی خبر گیری کرے گا۔ یتیم اور مسکین کی خبر گیری کرنا اللہ کے ہاں معزز ہوتا ہے۔ اپنے دل، ہاتھ اور زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی مدد کر۔ جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کی عزت و عنایت نصرت کا ضامن اور کفیل ہوتا ہے۔ تم ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، لہذا ہر کام میں خلوص اور دل پیش نگاہ رکھو۔ جب کام زیادہ ہو تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ حیا کی زبان کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے آنے کا نام دعا ہے، اور انسان کے آنسو اس کے دل کی ترجمانی کرتے ہیں۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے، پھر ساری قوت اس کے حصول پر صرف کر دیں، آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو اپنی فرصت کو ضائع نہ کریں۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو سکون دو اور ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرو، اس طرح تمہارا کام بن جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو، گناہوں سے دور رہو، اور کوئی نہ کوئی ایسا عمل خیر ضرور کیا کرو جس کا علم اللہ پاک کے علاوہ کسی کو نہ ہو۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضروریات سمجھ نہیں سکتا اسے کچھ کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو، زیادہ بات کرنے والے کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ جتنا خاموش رہو گے اتنی تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ جو اہل باطن ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے۔ جب فیصلہ اللہ کی منظوری پر ہے تو نامنظوری بھی منظور ہے۔ 2 کام کیا کرو اور 2 چیزیں جیب میں رکھا کرو۔ گھر سے معاش کمانے کے لیے نکلو تو آیت الکرسی پڑھ کر نکلو۔ واپس گھر میں داخل ہو تو گھر میں سلام کرو، خواہ کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ السلام کا نذرانہ پیش کرو اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھو، اور 2 چیزیں جیب میں رکھا کرو، بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ ایک خشک روٹی کا ٹکڑا اور ایک کاغذ پر یا اللہ یا رزاقو یا وسیع لکھ کر
जेब में रखा करो, बहुत जल्द गनी हो जाओगे। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।